السلام علیکم۔ السلام۔ اچھا، اتنے ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ مدرسے ہیں، اتنے زیادہ اسکول ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، علماء ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک ایسی چیز کیا ہو سکتی ہے یا ایسا پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے جو کہ ہم اٹھائیں جس سے کہ بہتری لائی جا سکے؟ کہ کوئی گروپ ہو نا، چاہے 7 ارب لوگوں کا گروپ ہو، چاہے وہ 7 بندوں کا گروپ ہو، وہ ایک خاص، اس کو نفسیات میں نا، سائیکالوجی میں اس کو ایمیولیشن کہتے ہیں، ایمیولیشن کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ 7 ارب لوگوں کو، جو کہ واقعی اس سے برا وقت انسانیت ہے کبھی نہیں آیا، مورالٹی کا جو گراف ہے وہ اس سے نیچے کبھی بھی نہیں گیا، اس کا مطلب یہ آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے ایسے نہیں ہوا، یہ آبادی کم ہو جانے کی وجہ سے ایسے ہوا۔ کس کی آبادی کم ہوئی ہے؟ ان مثالوں کی، ان ہیروز کی آبادی کم ہوئی ہے کہ جن ہیروز کے پاس وہ ایٹریبیوٹس، جن کی وجہ سے وہ خصوصیات کی وجہ سے وہ ہیرو قرار پائے، کہ جو خصوصیت اس وقت چاہیے، ایسے معاملے کے اندر، ایسے وقت کے اندر انہوں نے وہ والی خصوصیت پوری کر کے دکھائی اپنے عمل سے، کہ جب معاشرہ واقعی میں تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا یا تباہی سے نکالا گیا۔ اب ہمارے جو نفسیات میں بہانا ہوتا ہے کہ اب نبی علیہ السلام یا کوئی بھی نبی جو ہے وہ اس سب سے برا معاشرہ اتنا برا ہو جاتا ہے، جب سب سے برا ہوگا تب نبی آتے ہیں۔ اگر معاشرہ پہلے ہی ٹھیک ہوتا ہے تو نبی نہیں آتے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، وہ جہلیت کی ان گہرائیوں کے اندر معاشرے کی ڈائریکشن ہو جاتی ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں، تو تب ایک نبی بھیجا جاتا ہے کہ ان کو نکالو۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام نے آخری نبی ہیں، اب تو کوئی نبی نہیں آنا، تو اب کیا کرے؟ کون کرے گا؟ مدرسہ کرے گا یا اسکول کرے گا؟ نہ مدرسہ کرے گا نہ اسکول کرے گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ ہیروز جو ہے نا، وہ اگر ڈکلیئر ہو جائیں، ان خصوصیات والے ہیروز کہ جن خصوصیات کی ضرورت اس وقت ہے معاشرے میں، اور ماں باپ فطری طور پہ وہ خصوصیات پریکٹس کرتے ہیں اپنے بچوں کے اندر، جو گلوبل ہیروز کی، جو بھی اس وقت جو بھی گلوبل ہیروز ہیں، جو بھی مین اسٹریم کے اندر مورالٹی کے گراف کو پریکٹس کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر گفٹ دیا ہوا جو کہ انسان سوچتا نہیں ہے، اور کتابوں میں اور دہریوں کے خلاف جو ہے نا وہ مناظروں میں یہ بات آ رہتی ہے کہ مورالٹی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں دی ہے۔ مگر اس کی سب سے بڑی جو مثال ملتی ہے مورالٹی کی، وہ ملتی ہے کہ جب ہم گلوبل ہیروز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ اپنے اوپر تو طلاق ہوتا ہی ہے، چلیں اس کو تو لوگوں نے ڈینس کر دیا، مگر آپ ہیروز بھی انہی لوگوں کو بناتے ہیں کہ جن کی مورالٹی کا گراف جو ہے نا وہ عیاں ہوتا ہے، تو صحیح اور غلط کی تمیز کے پیچھے کسی قسم کے شک میں نہیں ہوتے۔ مگر اس وقت جو معاشرے کے حالات ہیں نا دنیا کی، ایک خاص ایسی خصوصیت ہے کہ جو کہ ہمیں اس طرح کے ہیروز سے ڈیمانڈ ہے کہ جو پہلے اس خصوصیت کو پریکٹس کرتے رہے، اور اس وقت وہ والے ہیروز غلط ہیروز ہیں اس وقت، اگر وہ اس خصوصیت کو پریکٹس کر رہے ہوتے تو یہ معاملہ اس طریقے سے نہ خراب ہوتا ہمارا۔ میں اسی لیے ڈیموکریسی کے خلاف ہوں، بیکاز ڈیموکریسی لوگوں کو طاقت دیتی ہے اپنے ہیرو کو لیڈر بنانے کے لیے۔ اب لوگوں کے اندر مورالٹی کا گراف کم ہوگا تو آبویسلی ہیروز کے اندر بھی مورالٹی کا گراف کم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ اپنے سے بہتر، اپنے سے ذرا بہتر بندے کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو چونکہ اوور آل مورالٹی کا گراف کم ہے اور لوگوں کو طاقت دے دی ہے، تو لوگ اپنے جیسا ہی کوئی بندہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو مورالٹی بد سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو بندہ سلیکٹ کیا جاتا ہے، جتنے بھی ملکوں کے سربراہ ہیں یا معاشرے کی وہ والے نامور شخصیات ہیں جو کہ اس پائیدان پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جن کو سب لوگ دیکھ سکیں، ہو تو ہماری فطرت جو ہے نا ہماری، ان کی نقل اتارنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہمارا ڈیزائن ہے۔ اس وقت ایسے جب معاشرے میں یہ حالات ہو جائیں تو اس وقت سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس ایٹریبیوٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے ماں باپ کے تھرو۔ نہ مدرسہ بچائے گا نہ اسکول بچائے گا، امی بچائیں گی اور ابو بچائیں گے، سمپل۔ اس ایٹریبیوٹ کو سب سے پہلے شناخت کرے باپ یا ماں یا دونوں، کہ مجھے اس وقت معاشرے کی کوئی بہتری کرنی بھی ہے کہ نہیں۔ اب چونکہ ہم سب اپنی دور میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے کوئی معاشرے کا سوچ ہی رہا، تو اب ایک وشیس سائیکل سٹارٹ ہو گیا۔ مگر بڑے بڑے وشیس سائیکل آئے ہیں، ایک ایسا ہیرو نکلتا ہے ہر دفعہ کہ جو وشیس سائیکل کے سٹارٹ میں یا سینٹر میں بھی آتا ہے اور نکال کے لے جاتا ہے پوری کی پوری قوم کو باہر۔ ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی مثالیں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں، کیونکہ میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں، جتنی میری عمر ہے یا پھر جتنا بھی تاریخ کا مطالعہ کرے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ
ریسنٹ ہسٹری کے اندر جب سے کیپٹلزم یا ڈیموکریسی کی دوڑ شروع ہوئی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، مگر اس کے جو سب سے بڑے نقصانات ہیں اس کا اطلاق اتنا زیادہ ہوا ہمارے اوپر کہ جہاز جب ایسے جاتا ہے نا تو پھر شاید بچت کی چانس ہو. اب جہاز بالکل ایسے جانا شروع ہو گیا تو اب بچت کی چانس ذرا کم ہو گئی. تو کون سی ایسی خصوصیت ہے اور وہ کون سا ایسا ہیرو ہے جس میں ایسی خصوصیت ہو؟ تو میرے سامنے انبیاء کے بعد آف کورس ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں عمر بن خطاب ہوں یا علی بن ابی طالب ہوں یا سیدنا حسین علیہ السلام ہوں. اور وہ جب ایسے معاشرے کو دیکھیں اور سب سے زیادہ بڑی شخصیت اس موقع کے اوپر بن جاتی ہے سیدنا حسین کی، فار اے ریزن کہ حضرت عمر بن خطاب کو جو معاشرہ ملا تھا یا علی بن ابی طالب کو جو معاشرہ ملا تھا وہ اس لیول کے اوپر ابھی اس نے جست نہیں لگائی تھی. نبی علیہ السلام کے فوراً بعد کا دور تھا تو ان کو معاشرے کے اندر مینٹیننس اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات جو ملے تھے. سیدنا حسین کے وقت جو معاملہ آیا اس وقت اس خصوصیت کی ضرورت پڑ گئی تھی کہ جس خصوصیت کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے، اور وہ خصوصیت ہے شجاعت. وہ کریج جو ہے نا وہ چاہیے تھی کہ جب نظام تباہ ہونے کی بات آئے تو وہ والا ایٹریبیوٹ پریکٹس کیا جائے کہ آپ کے اندر مورالٹی تو پہلے سے ہی ہو، مگر خالی مورالٹی سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کے اندر ایک ایسا ایٹریبیوٹ بھی ہو کہ جو آپ کو مایا ناز کر دے، باقیوں کے اندر منفرد کر دے. سو یہ ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو کہ باتوں سے نہیں ڈیولپ ہو سکتا اور یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. یہ ٹیچنگ کے تدریسی انتظام میں شجاعت نہیں بن سکتی. یہ تربیتی جو نظام ہے اس کے اندر شجاعت کا ایٹریبیوٹ ہے نا، یہ جو خصوصیت ہے یہ نکھر کے آتی ہے. اور تربیتی انتظامات میں ہمارے شجاعت کا ایٹریبیوٹ ہے ہی نہیں. اب ہماری جو دور چل رہا ہے وہ وربل ایلوکوینس کا دور ہے، جس کو گفتار شناسی آتی ہے. جو گفتار کے ماہر ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں. ان کی کرزمات اور ان کی فلیمبوئنس اور ان کی جو اپیل ہے اور اٹریکشن ہے اس کے اوپر ہم نے ہیرو بنائے ہیں. آپ ایک بھی ایسا ہیرو دکھائیں اس وقت کہ جس نے عمل کے تھرو اس وقت پچھلے 50 سال تک چل رہے ہیں، جس نے عمل کے تھرو ایسا کوئی معاملہ کر کے دکھایا ہو کہ جب گنگا الٹی بہ رہی تھی، جب گنگا بہ اس کے الٹ میں کھڑا ہو گئے اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی کہ نہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا. ہیں ایک کا دکا ملتے ہیں آپ کو، مگر وہ گلوبل لیول کے اوپر ڈکلیئر نہیں ہوتے. چھوٹے معاشرے کے اندر یا چھوٹے اسکوپ کے اندر معاشرے میں فائدہ ہے اور وہ اتنے منفرد ہو کے سامنے آتے ہیں جو کہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہمارے اندر یہ آواز آتی ہے کہ میں نے ایسا بننا. اب میں سیدنا حسین کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ بیکاز اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش تھی امت کی، اللہ بھلا کرے اہل تشیعوں کا، جو ہمیں ہر سال سیدنا حسین کی یاد آ رہی ہے. ورنہ آپ محرم کے علاوہ کوئی ایک ایسا دن یا ایسا موقع بتائیں کہ مسلمان امت سیدنا حسین کا نام لیتی ہے. اب وہ ریئیکشن میں اہل تشیعوں کے خلاف لیتے ہوں کہ نہ لیتے ہوں کہ یعنی ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، یا ہم بھی تمہارے سوگ میں شریک ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. مگر اس کے علاوہ اس سے بڑا مینار کبھی جو ہے نا دنیا کی اس ریسنٹ ہسٹری میں آیا نہیں. اس کو ہم باقی کے 11 مہینے جو ہے نا بلانے کے لیے گھر پہ ہوتے. سو جیسے ہی آپ اس طرح کی ہستیوں کو پکڑیں گے نا، میں جان کے سیدنا حسین کی بات کر رہا ہوں کہ جس خصوصیت کا انہوں نے مظاہرہ اس وقت کر کے دکھایا کہ جب ڈاؤن فال آف دا موسٹ پریسٹیجس میجسٹک سسٹم جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا سسٹم جب وہ کریش کرنے لگا تھا تو یہ واحد شخص تھا جو کھڑا ہو گیا کہ نہیں، میں اپنا چھوٹا بچہ تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی گھر کی عورتیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ یزید کی برائیاں نہیں کہ میں تمہارے اوپر مورالٹی کا کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، وہ میں اپنی اس شجاعت کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. اور اس شجاعت کا الٹ اور متضاد کیا ہوتا ہے کہ کوئی حکمت کے تقاضے میں ڈر کو سیٹل کر دیا جائے کہ ڈر کسی اور چیز کا ڈر تھا اور سامنے معاملے میں حکمت دکھا دی جائے. آپ ڈیموکریسی کی میں بات کیوں کر رہا تھا؟ ہر ڈپلومیٹ اس وقت یا پرائم منسٹر ہوں ہمارے یا پریزیڈنٹس ہوں یا پھر کسی بھی اور ادارے کے سربراہ ہوں، وہ ڈپلومیسی کے اندر وہ حکمت دکھاتے ہیں کہ پے در پے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ ڈرپوک سے ڈرپوک ترین بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر اگلی سرگرمی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اہل تشیعوں نے کیا ماتم کرنا 10ویں 9ویں محرم کا. اہل امت کو جو مسلمانوں کے خیر کا ان کو تو روز ماتم کرنا چاہیے سیدنا حسین
میں ماتم کے خلاف ہوں، یہ مت سمجھیے گا میری بات سے کہ میں نے کوئی کالی شرٹ پہن لی ہے اور میں نے سیدنا حسین کی بات کی ہے تو میں کوئی اہل تشیعوں کا بینر لے کے آیا ہوں. میں اہل حسین کا بینر لے کے آیا ہوں کہ شجاعت کو کہ یہ ہمارے پاس ہیرو ہے. ہمارے پاس اس سے بڑی مثال پوری کی پوری تمام تر انسانیت کے اندر اتنی بڑی مثال کہیں نہیں ہے. چاہے آپ ہسٹری چھان چھان کے کنگیاں کریں آپ کہ کس طریقے سے کوئی بندہ اس لیول پہ نکل آئے کہ جو اتنی خوبصورت عمارت کے گرنے کے آگے کھڑا ہو جائے کہ یار اس سے بڑی رسپانسبلٹی کوئی نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی عمارت گرنے لگی اور وہ کھڑا ہو. اور اس کے بعد جس لیول کے اوپر اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی، صاف سمجھ آ گئی کہ ہم لوگ بیسکلی ڈرپوک. ورنہ سیدنا حسین کو بلانے کی کوشش نہ ہوتی ہے. خدا کی قسم جیتی جاگتی کوشش ہے ہم سب سیدنا حسین کو بلانے کی، تاکہ ہمارا بچہ گھر سے باہر جا کے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جس سے اس کی جان خطرے میں آ جائے. بس یہ ہمارا مقصد ہے کہ 500 سال میرے بچے زندہ رہیں، ہر وقت عمروں کی دعائیں کرتے رہے ہم کہ بے شک کمزور مرے مگر 200 سال کا مرے، بے شک ڈرپوک مرے مگر 200 سال کا مرے، بے شک پوری دنیا اس کے اوپر قابض رہے مگر 200-300 سال عمریں ہوں. یہ ڈرپوک قوموں کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے کہ یہ لمبی لمبی عمروں کی دعائیں کرتے ہیں، لمبی لمبی عمریں ہوں کی، بس تو جیے ہزاروں سال. یہ نعرے ہوتے ہیں ماؤں کے اپنے بچوں کے لیے اور میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے. آپ سوچیں پھر کہاں سے پھر طوفان آتا ہے اور کہاں پر لے کے جاتا ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جب تک تربیتی کیمپ نہیں ہوگی نا ماں اور باپ اپنے بچے کا، اور اس کو ایک خاص عمر 13-14 سال سے اس کو مشقیں کرائی جائیں کہ بیٹا آپ اگر دنیا میں ہیں تو محلے میں بھی انتظام آپ کی وجہ سے درست ہونا ہے. محلے میں چھوڑا بھی دنیا کو، چھوٹا بچہ اپنی گلی محلے کے اندر جب برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرے. یہ ہماری فطرت کی آواز ہے کہ کوئی بھاگے. وہ فطرت کی آواز کی نشانی کیا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو کوئی اٹھا کے بھاگ رہا ہو اور باقی کا محلہ دیکھ رہا ہو کھڑا ہو کے کہ یار میں آگے جاؤں گا تو مجھے بھی خطرے میں آ جاؤں گا، تو کیا اوقات ہوگی اس محلے والوں کی آپ کے سامنے. اندر کی آواز دیکھیں کیسے چیخ کے بتاتی ہے کہ کتنی بڑی ضرورت ہے اس شجاعت کے عنصر کی. جب ہمارے اوپر نوبت آئے تو ہمیں شجاعت والے بندے چاہیے ہوں، اور جب لوگوں کے اوپر نوبت آئے تو ہم حکمت والے بن جائیں. یہ ہے ہمارا اصل میں معاملہ کہ ماں باپ اگر حکیم ہوں اور حکمت کرتے رہتے ہوں اور صرف ڈپلومسی سکھا رہے ہوں تو پھر شجاعت کا تو یہ چڑیا ہی کوئی اور ہے. جب تک کوئی بھی معاشرہ اسلامی نہیں غیر اسلامی معاشرہ بھی شجاعت کے درس دیتا ہے وہ قوم دنیا میں چھا جاتی ہے، چاہے وہ امورل قوم ہی کیوں نہ ہو. امورل قوم جو ہے وہ مورل مومنین کے اوپر چھا گئی. کیوں؟ شجاعت کے درس دیتے ہیں ماں باپ ان کو. اب میں آپ کو جنگجو تیار کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایسے بہادر بچے تیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو بچپن سے پریکٹس ہو کس بات کی کہ ان کا فلسفہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے برائی آپ دیکھیں گے تو روکنے کی کوشش ضرور کریں گے. اور دل میں برا جاننے والا مسلمان اس وقت معاشرے کا کینسر بن چکا ہوا ہے، کینسر بن چکا ہے اس وقت کہ ہم سب دل میں برا جانتے ہیں. جیسے ہی آپ کے اوپر نوبت آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دل میں برا جاننے والے مسلمان جو ہے نا ان کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے نا آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. لوگ اب نعوذ باللہ دل میں کیا برا جاننا ہے، لوگ موبائل کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور سامنے بندہ مر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے ڈر، اور ہر کوئی اپنی اپنی جان بچا رہا ہے اور کسی کی جان نہیں بچ رہی. 7 ارب بندے اپنی اپنی جان بچا رہے ہیں اور 7 کے 7 ارب بندے خطرے میں. اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس عنصر کی پریکٹس کے لیے انتظامات کیے جائیں. اور خدا کی قسم ہیروز کے بغیر انتظامات نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کیا تکے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیاں ہمارے ہسٹری میں ڈالی ہیں کہ اگلی نسلوں کا بھلا ہو سکے. جب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ معاشرہ خرابی کی طرف آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مائیں ڈرپوک ہیں اور باپ ڈرپوک. بس بزدل بچے وہ کمزور ماؤں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور بہادر بچے طاقتور ماؤں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں. شوہر بیوی کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کرتا ہے اس کے افیکٹس بچوں میں نظر آتے ہیں. ڈرپوک ماں پھر بزدل بچے پیدا کرتی ہے. ایسے ایسے بندے ہیں جو کہ بیسک غلطیاں کرتے ہیں بڑے بڑے عواموں میں بیٹھ کے اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور باقی کی ڈرپوک عوام بھی کہتی ہیں ہاں ٹھیک کیا. کیوں؟ کیونکہ عوام کو پتا ہوتا ہے کہ یہ واقعی بڑا ڈیسیژن لے لیتا تو ہم بھی خطرے میں آ جاتے. میں آپ کو آسان سی بات بتا رہا ہوں، غیر مسلم بھی اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کو داد دیتے ہیں کہ یہ اپنے these people decided to live on their feet die on their feet rather than living on their knees. کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مریں، گھٹنوں کے بل چل کے زندہ نہیں رہے.
یہ اندر کی آوازیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میک کو، اس تخلیق کو پہچانیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں کی ہے، اس کو پہچانیں. آپ کسی اور وجہ سے نہ کریں، اپنے بچاؤ کے لیے بھی اپنے بچوں کو شجاعت کا درس دینا شروع کریں. میں آپ کو آسان سی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نیکیوں کا درس دے رہے ہیں اور شجاعت ساتھ کمپلیمنٹ نہیں کر رہی، تربیت نہیں ہو رہی، تو نیکیاں خدا کی قسم اس کی نفسیاتی بیماریاں بن جائیں گی. ایک بندے کو نیکی تو سکھائی جائے مگر نیکی کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے وہ نہ دی جائے تو وہ بہت دیکھتا ہے دنیا میں برائی اتنی پھیلی ہوئی ہے، تو نیکی کا جو فلسفہ ہے وہ برائی کے فلسفے کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے کہ سارے کے سارے کام تو برائی کے فلسفے کے اوپر ہو رہے ہیں. مجھے بھی تو سروائیو کرنا ہے دنیا میں. یہ نیکی کا فلسفہ جو ہے یہ مجھے تنگ کرنا شروع ہو گیا. اس کو سائیکولوجیکل ڈسوننس، کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں. دماغ ایسے پھٹ جاتا ہے جبکہ کہ میں کروں کیا. اتنی بڑی ڈپریشن اسی لیے مسلمانوں کو ہے اس وقت، کیونکہ ہمیں سیرہ، قرآن، آل دا ہیرو سکھائے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہیرو ادھر کام نہیں آئے گا. ادھر تو چور و چکا جو ہے نا وہ ماڈل چل رہا ہے. جب تک کچھ اینٹ نہیں لوں گا کسی کا تب تک کامیاب نہیں ہوں گا. اور اندر کیونکہ ہیرو انسٹال ہوئے نبی علیہ السلام کا یا صحابہ کا، وہ تنگ کرتا ہے پھر انسان کو. تو نیکیاں کرنے سے پھر الرجی شروع ہو جاتی ہے اور ایک انسان الرجک ہو جاتا ہے. کیا نیکی کی بات ہی نہ کرو، کیونکہ میرے اندر ہمت تو ہے نہیں نیکی کرنے کی، تو میں کیوں نہ اپنی شناخت کو، کیونکہ ہر انسان کے اندر ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے. ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو ہوتا ہے، تو جسٹیفائی کرے گا کہ ہم معاملات ہی ایسے تھے. ہارنے کے 100 وجوہات نکالتا ہے، 100 وجوہات. بہت اطمینان سے اس بات کو سوچیں. اور مجھے پتا ہے جو حالات ہیں معاشرے کے، اس طرح کے لیکچر اور تنگ کریں گے آپ کو. اور اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں کہ یار یہ تو بوجھ پڑ رہا ہے میرے اوپر، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں اپنا بچہ قربان کر دوں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے نا وہ من کا بھی ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر تنگ ہی نہیں کر رہا اور آپ کہہ رہے ہیں بس باتیں کرتا رہا یار، اس طرح کی بہت سنی ہے، تو وہ آپ انہیں حکیموں کے بچے ہیں پھر جو ڈپلومیسی کے اندر پلے، اور آپ سب سے بڑے غلام ہیں. غلام اور جو آقا ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شجاعت کا عنصر نمایاں ہوتا ہے. وہ تابع کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تابع ہونے کی حکمت نہیں رکھتا. ہر غلام قوم اپنے اندر کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن لے کے غلام ہوئی ہے، اور ہر قوم جس نے محکوم بنایا باقی قوموں کو اپنے اندر شجاعت لے کے جو حاکم بن. ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، ڈرپوک مسلمان کی کیا. حضرت عمر کی دعا ہے کہ یا اللہ ضعیف مومن کے شر سے بچا. ضعیف مومن کا مطلب بوڑھا مومن نہیں، کمزور ایمان والا، کمزور طاقت والا. یہ کوئی مسلمانوں کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے صفائی نصف ایمان کا نعرہ لگاتے ہیں نا ہر مسلمان، اس طریقے سے آپ کو پتہ چلے شجاعت ایمان کی بنیاد ہے. اس ایمان کا کیا چار ڈالنا میں نے کہ جو کسی کے کام ہی نہ آ سکے، اپنے بچوں کو ہی نہ کام آ سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے عنصر ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے، بائی برتھ ہمیں گفٹ ملتا ہے. ماں جتنی مرضی عورت جتنی مرضی کمزور ہو اپنے بچے کو خطرے میں دیکھتی ہے تو سب اگلے سیکنڈ میں جان کی بازی لگا دیتی ہے. اتنی طاقت ہوتی ہے ایک عورت. نظر ہی نہیں آ رہی نشانی ہمیں. بہت بہت ضروری ہے کہ یہ والا ایلیمنٹ گھروں میں ٹرین ہو رہا اور یہ باہر نہیں ٹرین ہو سکتا. کوئی بھی بندہ آپ کے بچوں کو اس طرح ٹرین نہیں کر سکتا جس طریقے سے آپ کرتے. وہ رسک ہی نہیں لے سکتا آپ کے بچوں کے اوپر جو آپ لے سکتے ہیں. اس کی نیت ہی نہیں بن سکتی اتنی زوراور نیت ہے وہ آپ کے. ذرا کسی کے بچے کو تو نہیں میں خطرے میں ڈالوں، آپ نے خود اس کو ورلڈ پروجیکٹ دی. یہ پارٹ آف دا پروگرام ہے. بڑی باتیں کریں گے ہم، نیلسن منڈیلا کیا، انا ہزارے کیا، جو بھی ہیروز چل رہے ہیں. میں ابھی کے ہیروز کا نام لوں گا تو کچھ سیاسی عنصر آ جائے گا ان کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس موقع کے اوپر شجاعت دکھائی ہے کہ جس موقع پہ واقعی آفت ان کے سر پہ کھڑی ہوئی. یہ دنیاوی حکمت کے لحاظ سے بے وقوف لوگ کرائے جاتے ہیں. مارگریٹ تھیچر ٹیررسٹ کہتی تھی نیلسن منڈیلا کو، جو اس وقت بیٹھے ہوئے اس وقت اپنے ایوانوں میں بکنگھم پیلس میں دنیا کو لیڈرشپ دکھانے کی باتیں کر رہے ہیں. پڑھیں ذرا مارگریٹ تھیچر کے ریویوز نیلسن منڈیلا کے بارے میں. یہ وہ قوم ہے کیونکہ وہ آنکھ دکھاتا تھا ان کو. یہ غلام ہو کے آنکھ کیوں دکھا رہا ہے ہمیں. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تلوار لاسٹ ری ایکشن ہوتا ہے، لاسٹ رد عمل ہوتا ہے. ایک بندہ جو ہے نا اپنے اعمال سے اپنے کیریکٹر کے اندر شجاعت کا عنصر رکھتا ہو، تھر تھر کانپتے ہیں باقی کے جتنے بھی حکیم ہوتے ہیں اس کے آگے کانپ رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی انسان کو شریف مومن سے ڈر نہیں لگ سکتا. کسی بھی جانور کو، کسی بھی درندے کو شریف مومن سے ڈر نہیں لگتا.
शरीफ मोमिनों के होते हुए अंधेर नगरी में चाहिए लोगों ने। सिर्फ शुजात पसंद मोमिन जो है ना, कवि मोमिन, उनसे डर लगता है। बहादुरी सिखाएं बच्चों को ताकि बुरे लोगों को डर लगा करे, वरना सबसे पहले आप ही के बच्चे खाएंगे ये लोग। उस वक्त आप उस वक्त रो रहे होंगे कि काश हमने ट्रेन किया होता। सिर्फ एक घर से एक माँ अगर ताकतवर निकल आए ना तो मिसाल कायम हो जाती। एक भी नहीं निकल रही है, असल में मसला ही है अपने बच्चों को रोड क्रॉस नहीं करने देते। स्कूल पहुंचने से पहले 10-10 फोन हो रहे होते हैं, बच्चा पहुंच गया कि नहीं, इतने डरपोक हो चुके हैं। एक नस्ल के अंदर हमने ये डस्ट लगाई है कि जहां पे पिछले नस्ल के बच्चे, जो मैं 4-4, 5-5 मील स्कूल पैदल जाता था, पता नहीं चलता था मुझे, और ये सब के सब जाते थे, अकेले ग्राउंडों में खेलते होते थे। अब अपने बच्चों को ऐसे FBI और CIA की तरह मॉनिटर कर रहे होते हैं कि बच्चा ना को उठा के ले जाए। डरपोक से डरपोक तर हो जा रहे हैं। ये तरबियत हम लोग तरबियत करेंगे बच्चों को हुसैन बनाने की। हमें तो अपने मातम करने चाहिए। रोज हुसैन मरता है हमारे घरों में, हम देख भी रहे होते, मौका आता है पूरा नहीं करते। ऐसे ही फिर मामला खराब होंगे। जिस कौम में हुसैन नहीं है उस कौम को तो अल्लाह खुद महकूम करता है।